مزید گفتگو کے لیے پھر حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں، یہ کرامت دیکھیے کہ اللہ رب العالمین ہونہار بروا کی چکنے چکنے پات، کہ اللہ رب العالمین جس کو کچھ بڑا بنانا چاہتا ہے، جس سے کوئی عظیم خدمت لینا چاہتا ہے، اس کو ہر طرح کے عیب سے، جو جسمانی عیب ہوتے ہیں، جو روحانی عیب ہوتے ہیں، ان سے پاک رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بچپن ہی سے انتہائی تابناک تھا، خوبصورت تھا، اور یہ شیر خوار بچہ اپنے اندر وہ کمالات دیے ہوئے تھا جسے ہر کوئی بصیرت رکھنے والا انسان دیکھ کر جان سکتا تھا کہ یہ انشاءاللہ العزیز یہ کچھ بننے والا ہے۔ حضرت حلیمہ نے بھی اس بچے کو قبول کیا اور لے کے روانہ ہوئیں۔ حضرت حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ جب میں مکہ آئی تھی اس وقت ہماری جو گدہی تھی، یعنی جس پہ میں سواری کر کے آئی تھی، یہ اور ان کے شوہر، وہ انتہائی کمزور تھی، لیکن جب ہم اس بچے کو لیے تو ایک سے ایک کرامت ظاہر ہونے لگی۔ سب سے پہلے حضرت حلیمہ کا یہ حال تھا، وہ کہتی ہیں کہ اس بچے کو لینے سے پہلے میرے پستان میں بالکل دودھ نہیں تھا، بہت معمولی دودھ تھا، لیکن جیسے ہی اس بچے کو میں نے گود میں لیا اور اپنے گلے اپنے سینے سے چپکایا اور دودھ پلانا شروع کیا تو اچانک اللہ رب العالمین نے میرے سینے میں معلوم نہیں کہاں سے اتنا دودھ بھر دیا کہ یہ بچہ پورے طور پر پی کے سیراب ہو گیا۔ اور اسی وقت میں نے یہ چیز محسوس کی کہ اللہ رب العالمین ضرور بضرور اس بچے میں کوئی نہ کوئی ایسی خوبی رکھے ہوئے ہے جس سے ہم لوگ مستفید ہونے والے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے شوہر کو بھی بتایا کہ دیکھو میری کیا حالت تھی، میرے سینے میں دودھ نہیں تھا، لیکن اس بچے کو لیتے ہی ہمارے سینے میں اللہ رب العالمین نے دودھ پیدا کر دیا۔ ان کے شوہر نے بھی کہا ہاں یہ بچہ یقیناً کوئی نہ کوئی برکت ضرور لیے ہوئے ہے، کوئی نہ کوئی خوبی ضرور لیے ہوئے ہے۔ کس کو پتا تھا کہ یہ آگے چل کے رحمت للعالمین بننے والا ہے؟ حضرت حلیمہ کو بھی نہیں معلوم تھا، ان کے بچے کو بھی نہیں معلوم تھا، یہاں تک کہ آپ کی ماں کو بھی یقیناً نہیں معلوم رہا ہوگا کہ ان کا یہ بچہ آگے چل کے اللہ رب العالمین ان کو خاتم النبیین بنانے والا ہے۔ یہ حضرت حلیمہ سعدیہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے واپس ہوتی ہیں تو یہی نحیف اور کمزور گدہی جو حضرت حلیمہ کو لے کر بمشکل چل پاتی تھی، ہل پاتی تھی، یہاں تک کہ اپنی ساری سہیلیوں میں سب سے پیچھے تھی۔ جب یہ چلتی تھیں تو ان کی یہ گدہی تمام لوگوں میں سب سے پیچھے ہوتی تھی، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کے حضرت حلیمہ واپس اپنے گھر کی جانب روانہ ہوتی ہیں تو یہی جانور اتنا تیزی کے ساتھ اتنا سرپٹ بھاگتا ہے کہ اور ان کی دوسری ساری سہیلیاں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ سب ہنس کے کہتی ہیں کہ ارے حلیمہ تمہاری اس گدھے کو کیا ہو گیا؟ ابھی تک جس کا پیر آگے نہیں بڑھتا تھا، جو بمشکل تمہیں لے کے چل پاتی تھی، آخر اس میں کون سا جادو تم نے چھوا دیا، اس کو ٹچ کر دیا کہ یہ اتنا سرپٹ بھاگنے لگی ہے؟ یہ تو حلیمہ ہی جانتی کہ اللہ رب العالمین نے ان کو کون سی اتنی بڑی نعمت عطا کی ہے جس کی وجہ سے یہ سارا سب کچھ ہو رہا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے گھر آتے ہیں، انہی کے گھر پرورش پاتے ہیں، اور حضرت حلیمہ کی ایک بیٹی جن کا نام شیمہ تھا، وہ آپ کو عام طور پر گود کھلایا کرتی تھیں، انہی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھیلا کرتے تھے، یہی انہیں اپنے ساتھ زیادہ تر اوقات میں اپنے ساتھ رکھتی تھیں۔ یہاں پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خاندان بنو سعد میں موجود تھے، آپ کی پرورش ہو رہی تھی، اسی خاندان کی ایک دوسری عورت کے ہاں حضرت حمزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی اس عورت سے دودھ پیے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عورت نے، بنو سعد کی ایک دوسری عورت نے، حلیمہ سعدیہ کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عورت نے بھی دودھ پلایا۔ اس طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حمزہ کے ساتھ ڈبل رضائی بھائی کا رشتہ ہو گیا۔ ایک تو سویبہ نے، ابو لہب کی لونڈی نے اللہ کے رسول کو اور حضرت حمزہ دونوں کو دودھ پلایا تھا، پھر بنو سعد میں آ کے اس عورت نے جس نے حضرت حمزہ کو دودھ پلایا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حمزہ کے ساتھ ڈبل رشتہ ہوا تھا، کیونکہ آپ نے حضرت سویبہ کا بھی دودھ پیا تھا اور حضرت حمزہ نے بھی ان کا دودھ پیا تھا۔ حضرت حلیمہ کے یہاں جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پل رہے تھے، بڑھ رہے تھے،
اسی وقت ایک بہت عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جسے امام مسلم نے بیان کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار، جب کہ آپ کی عمر 3 یا 4 سال کی تھی، بچوں کے ساتھ آپ کھیل رہے تھے، اسی وقت اچانک ایک فرشتہ آتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پٹخ دیتا ہے اور سینے پہ چڑھ کے آپ کے سینے کو چاک کیا۔ سینے کو چاک کرنے کے بعد آپ کے سینے سے ایک لوتھڑا نکالا اور اسے نکال کے پھینک دیا، اور آپ کے دل کو نکالا۔ دل کو نکالنے کے بعد اس کو زمزم سے دھلا اور پھر اس کی جگہ پہ لوٹا دیا، اور وہ جو لوتھڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے نکالا تھا، کہا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے آپ کو بچپن ہی سے جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی شیطان کے فتنے سے محفوظ کر دیا تھا، یعنی آپ پر شیطان کا دبدبہ اور قبضہ اور اس کا تسلط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ شق کیا گیا، پھاڑا گیا، تو بہت سارے بچے بھاگے بھاگے حضرت حلیمہ کے پاس گئے، اس دایا کے پاس جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلا رہی تھی، اور ان سے کہا کہ محمد تو قتل کر دیا گیا، آپ کو مار دیا گیا۔ چنانچہ وہ سارے لوگ بھاگے بھاگے، ان کے خاندان والے، بنو سعد والے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ واقعی فق پڑا ہوا تھا، آپ کا چہرہ اترا ہوا تھا، اور ان لوگوں کو احساس ہوا کہ ضرور اس بچے کے ساتھ کوئی نہ کوئی واقعہ ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ اتنا زیادہ خوف زدہ ہوئیں کہ سوچی کہ اب اس بچے کی جان شاید خطرے میں ہے اور میں اس بچے کو اب زیادہ دنوں تک اپنے ساتھ نہیں رکھ پاؤں گی، اور وہ واپس کرنے کے لیے مکہ آ جاتی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں 3-4 سال تک حضرت حلیمہ کے آغوش میں رہ کے، ان کے ہاں تربیت پا کے، گاؤں کی آب و ہوا کھا کے اپنی ماں کے آغوش میں آ جاتے ہیں۔ حضرت آمنہ جو کہ اس بچے کی پیدائش سے پہلے ہی بیوہ ہو گئی تھی، جب اس بچے کو پاتی ہیں، ظاہر سی بات ہے ایک ماں اپنے بچے کے لیے جو کچھ کر سکتی تھی انہوں نے بھی اسے کرنے کی کوشش کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سوچا کہ اس بچے نے کم سے کم اپنے باپ کو دیکھا تو نہیں ہے، اور یہ بچہ جو کہ در یتیم بن گیا ہے کم سے کم اپنے باپ کے قبر کی زیارت تو کرائے۔ وہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے اور حضرت عبد المطلب کو جو کہ حضرت آمنہ کے لیے ایک کفیل کا درجہ رکھتے تھے، ساتھ میں لیا اور مدینے کے لیے روانہ ہو گئیں۔ ابھی سفر کا ابتدائی ہی مرحلہ تھا، مدینہ مکہ سے تقریباً 450 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ اس وقت یہ مظلوم عورت اور یہ مجبور اور بےکس عورت ایک بوڑھے سے شخص کو لے کر اور اللہ کے رسول کو لے کے وہاں اپنے شوہر کے قبر کی زیارت کے لیے روانہ ہوتی ہیں، لیکن ابھی سفر کا ابتدائی ہی مرحلہ ہوتا ہے کہ ابوا کے مقام پہ پہنچ کے حضرت آمنہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ یوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنے باپ کو بھی نہیں دیکھا تھا، اپنی ماں کی شفقت سے بھی، ان کے سائے شفقت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ آپ نہ صرف کہ یتیم بنے بلکہ در یتیم بنے، جس نے اپنے نہ تو باپ کو دیکھا اور نہ ہی ماں کے ساتھ زیادہ دنوں تک آپ زندگی گزار سکے۔ حضرت آمنہ کے انتقال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کے سائے شفقت میں آتے ہیں۔ زیادہ دنوں تک آپ اپنے دادا کے ساتھ بھی نہیں ہو پاتے۔ ایک بوڑھا شخص جو کہ جوانی ہی میں اپنے بیٹے کو کھو دیا ہو، اپنی بہو کو بھی کھو دیا ہو، اپنے اس معصوم سے پوتے کے لیے زیادہ کر بھی کیا سکتا ہے، لیکن حتی الامکان جتنا بھی ان سے ہو سکتا ہے اتنا اس بچے کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ کوشش بھی زیادہ دنوں تک نہیں ساتھ دے پاتی، اور آپ کے دادا عبد المطلب بھی جبکہ آپ کی عمر صرف 8 سال ہوئی تھی آپ کو داغ مفارقت دے جاتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں اپنے باپ سے، اپنی ماں سے اور اپنے دادا عبد المطلب سے بھی 8 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے محروم ہو جاتے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کا سچا و پکا محب بنائے، آپ سے محبت کرنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی
Allah